بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے چوتھے سال کے آخر میں مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں بڑھنا شروع ہو گئیں، اور بالخصوص وہ مسلمان جو کمزور تھے، جو غلام تھے، ان کے اوپر ہر ایک کا ہاتھ اور ہر ایک کی تلوار اور ہر ایک کا ڈنڈا ان کے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ ان کو گھسیٹا جاتا، زد و کوب کیا جاتا، بھوکھا رکھا جاتا، سینے پر پتھر رکھے جاتے، ریت کے ٹیلوں کے اوپر لٹایا جاتا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا۔ تو جب یہ ظلم و ستم ہر طرف سے بڑھنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، حکم دے دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کچھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چند صحابہ کو جن کے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہا تھا، حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ اس وقت ایک عیسائی ملک تھا اور اس کا بادشاہ نجاشی تھا، اور وہ بڑا رحم دل اور بڑا پاک باز اور بڑا منصف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کا قافلہ بنایا، اور ان کا امیر جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور وہ نبوت کے 5ویں سال میں وہ 12 لوگ جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت انہوں نے اس طرح سے کی کہ رات کی طریقے میں نکلے تاکہ کفار کو خبر نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ اور جیسے ہی وہ بحر احمر کے کنارے پہنچے اور وہاں پہ تجارتی بیڑے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو لے کر وہ افریقہ یعنی حبشہ کی طرف نکل گئے۔ کفار کو جب پتہ چلا کہ اس طرح مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھا کیا، لیکن وہ پہلے ہی نکل گئے تھے، تو وہ کفار نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے۔ لیکن بعد میں انہوں نے تیاری کی اور ایک جو وفد تھا وہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے پاس واپس کرنے، لیکن وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ بہرحال جب 12 کا قافلہ تھا اور جس کے امیر حضرت عثمان تھے، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں اسلام کی اس پہلی ہجرت میں۔ ظلم اور ستم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نبوت کے 5ویں سال میں اپنے شباب کو پہنچ گیا، اور مکہ میں مسلمانوں کا جینا تقریباً مشکل ہو گیا، اور انہی حالات میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ اگرچہ اس میں جو مکہ کے لوگ تھے ان کے روابط تھے یہودیوں کے ساتھ، اور یہودیوں کے پاس جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ اپنے جو آپ کے مکہ کے اندر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے جا کے 3 سوال کرو، اور اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو وہ 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ تو انہوں نے سوال کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین جو بادشاہ گزرا ہے وہ کون تھا، اور قصہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار یہ سوال جب لے کر آئے، یہ یہودیوں کے ڈالے ہوئے تھے ان کے ذہن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ وہی نازل ہوگی اور میں ان سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن وہی کچھ دن کے لیے نہ نازل ہوئی، آپ بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال تقریباً 17 یا 18 دن کے وقفے سے وہی نازل ہوئی، اور یہ سورہ کہف جو ہے یہ پوری کی پوری نازل ہوئی، اور جس میں مسلمانوں کو ایک تو یہ کہا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے اور آپ جو ہے وہ ہجرت کر لیں تاکہ آپ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر سکیں، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی پوری تفصیل بتائی گئی کہ وہ چند نوجوان تھے، اور انہوں نے جب اللہ کو ایک مانا اور اس کا راستہ اختیار کیا تو اس بستی کے اندر ان کا جینا مشکل ہو گیا، انہوں نے اللہ کی پناہ لی، اور جا کے غار میں پناہ انہوں نے لی، اور کئی 100 سال تک اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کی نیند سلا دیا اور بعد میں زندہ کیا اور ایک معجزے کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا۔ قصہ موسیٰ اور خضر کا ہے کہ ایسی باتیں بتائیں کہ جو بظاہر انسان وہ سمجھتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور قصہ ذوالقرنین بھی یہ بتایا کہ جو سدا بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ حکمرانی دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ سرخرو کرتا ہے،
اور اس دھرتی کا وارث جو ہے وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے۔ تو اس سورہ کہف میں ان مشرکین عرب کے تمام سوالوں کے جواب بھی مل گئے، اور مسلمانوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے، اور آپ گھبراؤ نہیں، آپ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیابی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، تو آپ کو اس زمین کا وارث بنائے گا۔ تو اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد مسجد حرام میں تشریف لائے، اور وہاں پہ دیکھا کہ وہ جو کفار سردار جو ہیں وہ کافی دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے انہی دنوں میں سورہ جو ایک اور بھی سورہ نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، اور اس تلاوت کے بعد آپ جب اس جگہ پہ پہنچے کہ اس صورت کے آخر میں آتا ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو وہ کفار پر ایسا روب طاری ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گر گئے، ان کو پتہ ہی نہ رہا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ جس نظام اور جس اسلام کے خلاف ہم بغاوت لیے کھڑے ہیں، جس کو روکنے کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اسی کے ابھی بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو جب دوسرے سرداروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا، تو انہوں نے ان کو لعن طعن کی کہ تم نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کی خبر جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہوئے تھے ان تک بھی پہنچی کہ بہت سارے سرداروں نے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے، تو وہ اتنی تو پہنچی، لیکن اس کے ساتھ جو پہنچی وہ غلط تھی کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لی، اس لیے وہ سمجھے کہ شاید اب ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ جب ایک دن کی مسافت مکہ سے وہ دور رہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بات جو خبر تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس لیے کچھ پھر واپس چلے گئے، اور کچھ نے آ کے کسی کی پناہ میں مکہ میں دوبارہ رہنا شروع کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم تھا وہ رکا نہیں، وہ بڑھتا رہا، اور پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جب تعداد میں زیادہ ہو گیا تو ہجرت کے لیے تیار کیا۔ اس کا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، اور اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔